ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام علماء کرام سماج اور معاشرے کو لے کر کے بات کیے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کہی ہیں اور دعا کریں کہ جو علماء کرام نے ابھی بیان کیے ہیں ان میں ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے معاشرہ. سماج اور معاشرہ کیا ہے؟ سماج اور معاشرہ ایک دوسرے کا نام ہے، یعنی کہ سماج انسانوں کا ہوتا ہے، معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں. جانور اکٹھا نہیں رہ سکتے، لیکن انسان ایک جگہ رہتے ہیں. انسان الگ نہیں رہ سکتے. انسانوں کی زندگی کا لطف ایک دوسرے سے مل کر رہنے میں ہے. اور بہترین معاشرہ کون سا ہے؟ بہترین معاشرہ وہ ہے جس میں نیکیوں کا بول بالا ہو، عقیدہ و عمل کی پختگی ہو، اتحاد و اتفاق ہو، ایثار و قربانی اور ہمدردی ہو، شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی ہو، تقوی و طہارت ہو، نظافت و نزاہت ہو، سکون و طمانینت ہو، مسوت و شادمانی ہو، حق پرستی و حق شناسی ہو، حق گوئی و بے باکی ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہترین معاشرہ وہ ہے، علماء کرام نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایک صحت مند اور تندرست جسم کی طرح ہونا چاہیے. مسلمانوں کا معاشرہ صحت مند اور تندرست جسم کی طرح ہونا چاہیے. نہ اسے لو لگے، نہ گرم سرد ہوائیں، نہ فضا کے جھٹکے، نہ کسی کی عمل جراحی، نہ اس میں بدبو پھیلے، نہ پیپ و خون کی آلائش ہو، نہ فورا پھنسی ہو. لیکن سچ بتائیے اور خدا را کہیے، کیا آج کا مسلم معاشرہ، آج ہمارا اور آپ کا مسلم معاشرہ اس طرح ہے؟ ذرا دل کی گہرائی سے سوچئے کہ اگر کسی کے بدن پر فورا یا پھنسی نکل آئے تو کیا اس کا علاج نہیں کرے گا؟ اگر کسی کے بدن پر فورا پھنسی نکل آئے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ زخم بڑھتا چلا جائے گا. پیپو خون رس رہا ہو، زخموں سے بدبو پھیل رہی ہو، ایک زخم سے دوسرا زخم ہو جائے اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو پروانہ ہو اور وہ اس طرح بڑھ جائے گا میرے محترم بزرگوں کہ پورا جسم کھوکھلا بن جائے گا، پورا جسم کھا جائے گا، پورا جسم برباد ہو جائے گا. تو آج کا مسلم معاشرہ جس زبوحادی کا شکار ہے، جو فساد و بگاڑ ہمارے رگ رگ میں پھنسی ہوئی ہے، کیا اس کا علاج نہیں کیا جائے گا؟ کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بدبو پر بڑھتی جائے، بدبو بڑھتی جائے، تعفن ہو، جسم زخموں سے چور چور ہو جائے، بدن ناشئ بے جان بن چکا ہو اور کسی کو پرواہ نہ ہو. کیا مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے؟ مسلم معاشرہ کو علائشوں سے آلودہ کس نے کیا؟ اسے بیماری کیسے لگی؟ یہ کیا اسباب ہیں جو اسے گھن کی طرح کھا رہے ہیں، جو کی طرح لپٹ کر لہو چوس رہے ہیں؟ کیا مسلم معاشرہ اس طرح ہونا چاہیے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلم معاشرہ اس طرح ہونا چاہیے. کہیں ایمانی و اخلاقی زوال ہے، کہیں ایمانی و اخلاقی زوال ہے، کہیں غیروں کی نقل کی جا رہی ہے، کہیں غیر اسلامی رسم و رواج، فربودہ خیالات، طرح طرح کے خرافات اور آپس میں بدامنی، اختلاف و انتشار اور آپسی الفت و محبت کو درکنار کیا جا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی برائیاں ہمارے گھروں کے اندر
पाई जाती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती है और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती है और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जाता है कि तुम किस दौर की बात करते हो, तुम तक़यामूस हो, तुम पुराने जमाने की बात करते हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुलिना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फइज़ा रफ़िअ अहदुहुमा रफ़िअ अल-आख़र, जहां से हया निकली वहां से ईमान भी निकल गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे वो मोहल्ले मुआशरे के अंदर शादी ब्याह के मौका पर आज हमारी माएँ, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही है। आज हमारी माएँ, हमारी बहनें, आज हमारे घरों की औरतें कैसा लिबास पहन रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मुंबई जैसे शहरों में सफर करते हैं, कर्नाटक जैसे शहरों में सफर करते हैं, बेंगलुरु जैसे शहर में सफर करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे मोहल्ले मुआशरे के अंदर ऐसे ऐसे लिबास पहना जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए, आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही है, शर्म को भी शर्म आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जन्नत के जहन्नम में मेरी औरतें भी जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कुछ ऐसी औरतें भी होगी जो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुलिना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। जहाँ से हया निकली वहाँ से ईमान भी निकल गया। आज हमारे वो मोहल्ले मुआशरे के अंदर अगर जायजा लिया जाए, अगर उसको देखा जाए तो हर घरों के अंदर, हर घरों के अंदर, हर नफर के अंदर देखा जाता है कि लिबास के ऊपर इतनी बड़ी ऐसे लिबास इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पूरे जिस्म नजर आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज हमारे मोहल्ले मुआशरे में जो ऐसी बुराइयां फैली है, आज हम सब उन तमाम बुराइयों को उसको दरकिनार कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल-इमामु अल्लज़ी अला अन्नासी राइन व हुवा मसऊलुन वर-रजुलु राइन अला अहली बैतिही ज़ौजिहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस हदीस मुबारका से साबित होता है कि हम में से हर एक शख्स निगहबान है। हम में से हर एक शख्स निगहबान है। अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप बाप हैं, अगर आप बेटे हैं किसी के, तो आप अपने बहनों का भी इज्जत का ख्याल रखा कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تشرك من الله سبحانه وتعالى كما سبحانه على بركة وعلى بركة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے قوم محبی معاشرے کے اندر رضاکار بھائی جو لوگ ادھر پھر رہے ہیں ان کو پنڈال میں بھیجنے کی کوشش کیا، اور جو ماں بہن ہیں ان کو سمجھا بجھا کر کے ان کے پنڈال میں بھیجنے کی کوشش کیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَارِيَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ. آج کی عورتیں جو لباس پہن رہی ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری عورتوں کے لباس ایسے ہو گئے کہ ان کی لباسوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے اور شرم کو بھی شرم آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَارِيَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ، یعنی کہ وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. آج بالی ووڈ فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دل و دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ. کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، قید. یہ مردوں کی شہرت کی غلامی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دوسرا مسئلہ